بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک پاکستان کے اس وقت جو معاشی اور معاشرتی حالات ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے پیچھے کون سا گروہ اور کون سا مافیا، کون سا اشرافیہ ہے، جس کی وجہ سے ملک پاکستان کے 40 سے 50% لوگ جو ہیں وہ بھوک پیاس کی وجہ سے خودکشی پہ اتر آئے ہیں اور کچھ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ اور وجہ سبب کیا ہے؟ سبب ہر ایک یہی کہتا ہے کہ مسئلہ صرف روٹی کا ہے، کھانے کا ہے، کام کاج نہیں ہے۔ نوجوان طبقہ، تجار لوگ، تجارت کرنے والے، سرمایہ کار لوگ ملک پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور جب کہ امراء، اشرافیہ اور حکومت میں جو لوگ ہیں، ان لوگوں کی عیاشیاں اگر بندہ گننے میں آئے، سوچنے میں آئے، سمجھنے میں آئے، تو ایک اچھا خاصا عقل مند بندہ سر درد کو لے کے بیٹھ جائے گا۔ اور اگر جس کے اندر درد دل ہوا عوام کا، پاکستان کا درد رکھنے والا جو بندہ ہے، وہ 100 میں سے 90% چانس ہے وہ بندہ پاگل ہو جائے گا۔ ایسا نظام ہے۔ اور آپ خود حساب لگائیں، آج کل یہ سوشل میڈیا پہ ہر ایک چیز عیاں ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اگرچہ نہ دکھائے، کچھ لوگ کچھ الیکٹرانک میڈیا بھی دکھا رہے ہیں، سارے نہیں دکھا رہے۔ الیکٹرانک میڈیا جو حکومت کے تابع ہے وہ نہیں دکھا رہا، لیکن جس کے اندر تھوڑا سا درد ہے وہ دکھا رہے کہ کس طرح لوگ بھوک کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے چکی میں پس رہے ہیں، اور لوگوں کا بجلی کا بل، گیس کا بل اس قدر آ گیا ہے کہ تجارت کی مارکیٹیں بند ہیں، اور جو سرمایہ کرنے والے لوگ ہیں وہ گھروں میں بالکل فارغ بیٹھے ہیں، سرمایہ کاری نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ایک غریب مزدور دار بندے کو مزدوری نہیں مل رہی۔ جب وہ مزدوری نہیں مل رہی تو پھر اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، وہ بھوک پیاس سے بلک کر مریں گے، اور کچھ تو جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس کا حل خودکشی نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اپنے حق کے لیے، آزادی کے لیے اپنی آواز بلند کرے، نکلے جہاں تک اس کی آواز جا سکتی ہے۔ کچھ حقائق ایسے ہیں اگر ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو ایک غیرت مند انسان کی روح جاگ اٹھتی ہے اور تڑپ اٹھتی ہے کہ ہمارے جو اوپر مسلط لوگ ہیں اس قدر بے حس ہیں، اس قدر بے شرم و بے حیا ہیں کہ اتنی شرم و حیا نہیں کہ اپنی عیاشیوں کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ IMF سے قرض لے کر، بلین ملین کی مقدار میں ڈالرز لے کر، اپنی عیاشیوں میں خرچ کر کے، عوام کے نام پر قرض لے کر، یہ انہی 16 ماہ کے اندر غیر ملکی بینکوں سے اور غیر ملکوں سے جو قرض لیا گیا اس کی تعداد بلین میں جاتی ہے۔ تو تعداد بلین میں جب جاتی ہے تو اس میں اگر حساب لگائیں تو ملک پاکستان کا تو بھول بھالا ہو جانا چاہیے تھا، ہر ایک کے گھر میں وسیع گندم وسیع نظام ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہے، وہ سارا اپنا مال اکٹھا کر کے، اور جو حکمران تھے اب سابقہ بن گئے، وہ کوئی لندن بھاگ گیا، ادھر مزدوری کرنے آئے تھے، مزدوری کی، سارے کے سارے بھاگ گئے، کوئی ایک دن بعد بھاگا، کوئی دوسرے دن بھاگا، کوئی تیسرے دن بھاگا، اور جاتے جاتے کہہ دیتے ہیں اب ہم مطمئن ہیں۔ کیا مطمئن ہیں؟ ہم نے اپنا بینک بیلنس بھر لیا، اور آخر میں جاتے جاتے کیا کیا کہ ایک ایسی دعوت کی کہ کیا جی آج اسمبلی توڑی جائے گی، اس دعوت کے اندر جو کھانے کا اہتمام ہوا اس کی صرف اور صرف جو مالیت تھی وہ 7 کروڑ روپیہ تھی۔ 7 کروڑ کا صرف کھانا تھا جو اس وقت جب اسمبلیاں توڑی گئی تو ان کو کھلایا گیا۔ اور ایسی بھی ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ باہر بیٹھے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں تو AC لگا کر بیٹھے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ سارا جو لگا کے بیٹھے ہیں، یہ 7 کروڑ کا کھانا، یہ AC لگا رہے ہیں، بجلی ضائع کر رہے ہیں، یہ سارا فضول خرچی کر رہے ہیں، وہ کہاں سے نکالیں گے؟ وہ عوام کی جیب سے نکالیں گے، وہ اس غریب سے، اس مزدور سے نکالیں گے جو صبح سے لے کر شام تک
خون پسینہ ایک کر کے 1,1200 روپیہ مزدوری لاتا ہے، اور جب مزدوری گھر لاتا ہے تو اس کے اپنے بھی بال بچے ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، چھوٹے رشتہ دار ہیں، ان کا وہ حق پورا کرے یا ان کو ٹیکس دے کر کہے جی آپ عیاشیاں کریں؟ کس چیز میں وہ لگائے؟ اور پھر جب ایک مہینہ 1,1200 1,500 روپیہ دہاڑی پہ مزدور کام کرنے والا، جب ایک ماہ کے اندر اس کے ہاتھ میں 20-25,000 30,000 35,000 40,000 50,000 تک ایک مزدور دار طبقے کی بجلی کا بل تھما دیا جائے، چلو جی آپ دو، وہ کیا کریں گے پھر؟ اور عورتیں جو مجبور ہو گئیں وہ اپنی عزتیں لوٹنے پہ آ گئی، دینے بیچنے پہ آ گئی، مرد جو ہے وہ خودکشیوں پہ آ گئے، اور جو تاجر تھے وہ سراپا احتجاج بن گئے۔ ابھی انہی دنوں کی بات ہے، یہ سیاسی فرقہ واریت میں ان کی آپس کی لڑائیاں جھگڑوں میں پیسی عوام جاتی ہے۔ ایک تاجر تھا، سرمایہ کاری کرنے کے لیے اس نے ایک صنعت لگانے کی کوشش کی، صنعت کاری کے لیے، لیکن حکومت نے اس کو بند کر دیا۔ کیوں؟ یہ مخالف پارٹی کا ہے۔ عجیب نظام ہے، مخالف پارٹی کا ہے تو غریب عوام کا بھلا ہوگا، مزدور کو مزدوری ملے گی، کیا نظام ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ قلم ہے ان کو کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ان لوگوں نے گھر سے نکل کر ایک دن بھی کھانے کے لیے کچھ لے کے نہیں آنا۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ یہ دیکھیں، سپریم کورٹ کے جو ججوں کی ماہانہ پینشن ہے، مالیت کی شکل میں، مال کی صورت میں 10 لاکھ روپیہ صرف ملتی ہے، 10 لاکھ روپے صرف ان کو پینشن ملتی ہے، اور 3,000 روپے جو ہے وہ ان کو ٹیلی فون کا ملتا ہے، جی آپ کالیں کریں بل ہم دیں گے، اور 2,000 یونٹس بجلی فری ملتی ہے۔ اس جگہ غریب عوام کے، غریب بندے کا 200 یونٹ چلی جائے 10,000 بل آ جاتا ہے، اور اس کو دینا ہی دینا ہے، اور اس جگہ 3,000 جو ہے 2,000 یونٹ جو ہے وہ بجلی بالکل مفت دی جا رہی ہے۔ وہ کس کام کی دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے برٹش لا کا جو ہے وہ بڑا عمل کیا ہے، اس نے انگریز کے تلوے چاٹے ہیں، اس لیے، یا اس نے غیر اخلاقی، غیر شرعی جو امراء اور اشرافیہ کے حق میں فیصلے چلتے ہیں، اس حق میں فیصلے کیے ہیں، غریب عوام کا خون نچوڑا ہے، اس لیے اس کو دیا جا رہا ہے کہ تو نے ہمارا ساتھ دیا، غریب کا ساتھ نہیں دیا، مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کا دیا، اس وجہ سے تو بھی بڑا ظالم ہے۔ کمال ہے۔ اور پیٹرول جو عوام پر اتنا مہنگا کر دیا گیا، 300 کے قریب اس کو لے گئے، وہ کیا ہے؟ وہ 300 لیٹر پیٹرول ماہانہ ان کو فری دیا جاتا ہے، 300 لیٹر ماہانہ، اور گاڑیاں دی جاتی ہیں ان کو، نوکر چاکر دیے جاتے ہیں، بنگلہ دیا جاتا ہے، پلاٹ دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی بات جو انہوں نے کرپشن کی وہ ایک الگ ہے، کرپشن الگ ہے، یہ سارا نظام الگ ہے۔ اور ابھی پیچھے تھوڑا سا پہلے یہ ایک بل پاس ہوا، اس کے اندر کیا تھا کہ وزیر اعظم آفس کے اندر جو باغ ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے 2,92 کروڑ روپیہ جو ہے وہ نکالا گیا، منظوری دی گئی کہ آفس کے اندر جو باغ ہے، باغ باغیچہ، اس کی حفاظت کے لیے 2,92 کروڑ روپیہ۔ اب بتائیں کہ جس جگہ بیل بوٹی کے لیے، نقش و نگار کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے جائیں، اور غریب کو کہا جائے، تو پھر وہ کاکڑ صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر نوجوان طبقہ، تاجر لوگ جو ہے، سرمایہ کار لوگ جو ہیں وہ ملک کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ کمال کی بات ہے، کیا ہوا؟ اس جگہ ڈالر آپ 350 کے قریب لے گئے تو کیا ہوا؟ پیٹرول 300 کے قریب لے گئے تو کیا ہوا؟ بجلی جو ہے وہ 50-60 ہزار روپیہ ایک معمولی سا بل ہے تو کیا ہوا؟ لوگ غربت کے مارے خودکشی کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کو کیا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اربوں روپے کرپشن کرنی ہے، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے لینے ہیں، مراعات لینی ہے، بجلی فری ہے، کوئی بل شل نہیں دینا، ان کو تو کہنا بنتا ہے کیا ہوا؟ آپ غریب کا درد سمجھیں، اور یہ نہ کہہ دے تو کیا ہوا؟ بہت کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ کو ایک دن بھی کسی غریب کے گھر میں رکھا جائے اور کہا جائے کہ اس گرمی میں رہو، اور آپ نے بل جو ہے وہ جیب سے دینا ہے، چاہے جہاں سے مرضی دیں، نہیں دیں گے تو ہم آپ کا میٹر اتاریں گے، اگر آپ ذرا سی آگے سے کوئی احتجاج کریں گے تو ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، ساری زندگی پھر آپ کچہریوں کے چکر کاٹتے رہنا۔ تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا سرکار، کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ صرف مر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہونا۔ ہونا کیا ہے؟ ان قریب یہ لوگ غریب مر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ لوگ صرف زمین پر قابض ہو کر بیٹھ جائیں گے، پھر یہ کہیں گے تو کیا ہوا، تو کیا ہوا؟ مردار مل گیا کھانے کو، گدھ بن کے بیٹھ جائیں گے، پھر یہ مردار کھائیں گے مل کر۔
تو کیا ہوا؟ کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عدالت لگنی ہے قیامت کا دن، اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ اس دن ہر ظالم کو اللہ خود پوچھے گا کہ بتا، تجھے اقتدار دیا تھا، عہدہ دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ اس وقت مظلوم کی آواز ہوگی، مظلوم جو ہے وہ مدعی ہوگا۔ پھر آپ اس وقت یہ مال و دولت کی خاطر، یہ جنون، یہ عہدے کی نشے میں، فرعونیت کے دعوے میں آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ تو کیا ہوا۔ خدا را غریب عوام اور جو سرمایہ کار لوگ ہیں ان کو سرمایہ کاری کرنے دی جائے، اور یہ جو عوام کے نام پر اربوں کھربوں ڈالر لیے جاتے ہیں قرض، وہ عوام پہ لگایا جائے، ان کو دیا جائے تاکہ کچھ لوگ ہوں، ملک کا کچھ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔